بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ اللہ بکمالہ کشفت تجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہاں تسانی ہوسٹ کائنات عباسی تے سیر رمضانی تسانی خوش آمدید آخنی ہاں۔ اور ماشاءاللہ جڑا اج نا آغاز سا اس تو تسیں اندازہ ہوئی گیا اسی کہ اج نا جڑا سارا ٹاپک آ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ٹاپک آ، اور درود پاک نی فضیلت اور اس نے فضائل اور اس نے جڑا ہے نا مختلف اساں اس پر ڈسکشن کرساں۔ اور چونکہ سیری نا وقت آ ہر کوئی اپنے گھرے ہی مصروف ہونا اور سیری بنانا ہونا تے انسان جڑا ہے میں یہ آکھساں کہ اگر تساں سیری بنانے پیو تے فضول چیزاں فضول ایکٹیویٹیز کرنے تو بہتر ہے کہ تساں نال و نال اگر کثرت نال درود پاک پڑھنے رہو، اور اس پاک اور بابرکت مہینے جڑا رمضان نا مہینہ آ، اور اسی اگر نال و نال تساں ایک یہ بھی چیز ایڈ کری چھڑو کہ اگر تساں جیسا سیری بنانے افطاری بنانے یا کوئی کام کاج کرنے تساں اگر درود پاک نال نال پڑھنا شروع کرو تو وہ اس نے اور زیادہ فضیلت اور بہت ثواب آ، بہت اجر آ اسنا۔ اور میں یہ آکھساں کہ تساں کی بھی کثرت نال پڑھنا چاہیے، اور اس میں بہت فضائل ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت اج نا سارا ٹاپک آ، اور اس ٹاپک پر اساں مزید ڈسکس کرساں۔ جس طرح ہمیشہ نال ماڑے اس پروگرام ہی ماڑا ساتھ دینے ماڑے بہت ہی خوبصورت اسکالر راضیہ نوید جڑے ماڑے نال اج بھی ماڑے نال اس ٹاپک نے حوالے نال اساں انہاں نال گل کرساں اور بہت سی انفارمیشن انہاں کو انسان کہ اس نے فضائل کیا ہیں تے چلنے ہیں انہاں کی طرف۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے میم؟ تساں ٹھیک ہو؟ اللہ نے شکر کائنات میم رمضان کس طرح چلنا پیا تساں نا؟ بہت اچھا رمضان جلنا پہ، اور الحمدللہ اللہ نا کرم ہے، اللہ نے عطا کردہ برکتان بے کہ شک اسی اللہ جی سانو موقع دیتا ہے کہ اسی رمضان شریف نیاں اے مبارک گھڑیاں گزار سکاں اور زیادہ تو زیادہ اللہ نیاں رحمتاں سمیٹ سکاں۔ جی تو میم جس طرح ہر انسان نے جڑا ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال بہت محبت ہونی، اور بہت جڑا نا ہر ایک جڑا بچہ بوڑھا نوجوان اس نے ایک بہت محبت ہی ایک عجیب ہی جڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جل ذکر ہونا تو انہوں نے ایک کیفیت ایک عجیب ہوئی گشنی۔ تے میں آج نا جڑا سارا ٹاپک بھی آ ریلیٹڈ ٹو اس چیز تو ریلیٹڈ آ کہ جس طرح ایک درود پاک آ، ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پڑھنے اور نارمل روٹین ہی ساری نماز بھی جیسے ایک درود پاک ایڈ آ، ٹھیک ہے، اور اس نے میں پوچھاں کہ لوگ پڑھنے کچھ لوگاں ہی اس نے اہمیت نہ پتہ، ٹھیک ہے، وہ پڑھنے کے ثواب آ، ٹھیک ہے، ایک ثواب تو ایک چیز نہ ہر جزائز کے لیے تو قرآن پاک نے کوئی بھی آیت پڑھا یا کوئی تلاوت کرا یا کوئی بھی ذکر کرا، ٹھیک ہے، تو اس نے ثواب سے ہی لبنا، اس نا اجر کیا ہے بیسکلی جو اس نا فضائل کیا ہے درود پاک میں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اچھا کائنات، سب تو پہلے میں کوشش کرساں کہ اسی قرآن مجید نی روشنی درود و سلام نی جڑی اہمیت ہے اور فضیلت ہے اساں لوکاں تک پہنچایا جلے تاکہ اساں ذہن وچ اس نی اہمیت جڑی ہے بہت اچھے طریقے نال واضح ہو جلے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید وچ فرمانے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اے ایمان لیو، بے شک جڑے اللہ تعالیٰ او اور جڑے اللہ نے فرشتے او نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنے۔ پھر فرمایا اے ایمان لیو، تسی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھیا کرو تے خوب سلام پڑھیا کرو۔ یعنی اس آیہ مبارکہ نے اندر بنیادی طور تے اللہ تعالیٰ تمام مومنین، تمام امت مسلمہ، تمام مسلمانہ نہ صرف اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھنے نہ حکم دیتا بلکہ نال نال سلام پڑھنے نہ حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تسی تکو اللہ تعالیٰ اساں مومنہ مسلمانہ نماز پڑھنے نہ حکم دیتا ہوئے نا، قرآن پاک وچ تقریباً ذکر آنا ہے کہ 700 مقامات تے اللہ تعالیٰ نماز نی ادائیگی نہ حکم دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر اساں قرآن مجید نی تلاوت نہ حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ قرآن مجید نی تلاوت نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اگر اساں زکوٰۃ نی ادائیگی نہ حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پئی ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اساں حج کرنے نہ حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ حج نہیں کیتا۔ یہ دنیا نی واحد کائنات عبادت ہے، یعنی درود پڑھنا، جڑا اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ پہلے میں آپ ہی عبادت کیتی ہے، پھر اس عبادت میں فرشتیاں شامل کیتا ہے، اور اس تو بعد پھر میں
مسلمانوں ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਓ। سبحان اللہ سبحان اللہ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਮਾਰੂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਰਜਾਤ ਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਮ ਮੂਮਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਦਰਜਾਤ ਵਿੱਚ سب تو بلند ہے، سب تو اعلیٰ، سب تو عرفہ، اللہ نے مقام و مرتبہ کوئی نہیں پہنچ سکنا، لیکن اس نے باوجود اللہ نے شان ہی وے کہ وہ اپنے محبوب تے پھر بھی درود پڑھنا ہے، اور اس نے درجات نہیں بلندی ماروں جڑا درود و سلام پڑھیا جلنا ہے۔ لیکن جدوں مومنین نے اسی گل کرنے ہاں، ہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نا مقام مرتبہ انہوں نے درجات تمام انسانات تو تمام مخلوقات تو سب تو اعلیٰ، لیکن جدوں ایک مومن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہے، اس کا مطلب یہ کہ حضور نے درجات پہلے بھی بلندن، وہ ہور زیادہ انہوں نے بلندی ہے درجات مارو دعا کرنا ہے، مگر نال نال وہ درود شریف اس نے اپنے درجات نہیں بلندی نہ وجہ بننی ہے، باعث بننا ہے، اور اس نے اپنے درجات اللہ نے بارگاہ بلند ہونے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جس ٹائم اللہ نے بارگاہ درود شریف پیش کرنا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھنا ہے، تو ایک مقام اس طرح نہ آنا ہے کہ اسا اللہ تعالیٰ نہ قرب، اللہ تعالیٰ نے نزدیکی سمجھ کے نو، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت قریب چلا جلنا ہے، اور وہ سارا کس وجہ تو ممکن ہونا ہے؟ درود شریف پڑھنے نہیں وجہ تو ممکن ہونا ہے۔ پھر تسی قرآن مجید تے اگر غور کرو، ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اساں تساں نے خاطر تساں نے درجے بلند کیتے، تساں نے ذکر بلند کیتا۔ ہن دیکھو کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے درجات بلند نہ ہون کہ جدو درجات نی بلندی ماروں اللہ پاک درود پڑھنا پیا ہوئے، پھر اس تو بعد فرشتے درود پڑھنے پیا ہون، پھر اس تو بعد تمام مومنین مسلمان درود پڑھنے پیا ہون، تے سمجھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی رفت بلندی ہے درجات نی، وہ ہر لمحہ پچھلے لمحے کی نسبت زیادہ ہونی پئی ہے، کیونکہ ہر لمحہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ بھی درود پڑھنے پین، فرشتے بھی درود پڑھنے پین، اور پھر مومنین مسلمان بھی درود پڑھنے پین۔ کائنات اس آیت کی روشنی ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اسا سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل اگر تسی شامل کر چھوڑو نا کسی نہ تے شرک ہو جلنا ہے، ٹھیک ہے، اور شرک اللہ تعالیٰ آکھا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، مگر یہ واحد عبادت ہے کہ اللہ پاک آپے کیتی ہے، لیکن نال حکم بھی دیتا ہے کہ میرے نال اسے شامل ہو جلو، میرے نال اسے شریک ہو جلو، کیونکہ میرے نال اسے شامل ہونا ہی تو ساماروں باعث ہے جڑا ہے وہ رحمت ہے، اور باعث ساماروں یعنی افضل اور تو ساماروں بہتر ہے۔ تو اس وجہ اہمیت نہ اندازہ ہو جلنا ہے کہ کس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور اساں ہی چاہیے میں وہ آکھساں کہ جس طرح اساں کثرت نال جڑا ہے وہ اس مہینے ہی جڑا ہے درود پاک پڑھنا چاہیے اساں ہی، اور ایک جڑا ہے نا اپنی زبان پر جڑا ہے وہ طاری کری کہ نا کہ یہ جڑیاں مطلب کوئی بھی کام کاج کرنے ہو سکتا ایک جڑا نا تساں نا اضافہ ایک چیز ہی ہوئی گئی سی کہ تساں عبادت اور اضافہ اور ثواب اور نیکیاں جڑا تسی انہاں وچ اور اضافہ ہوئی گئی سی۔ جیسے ماشاءاللہ ہمارے میم اس پروگرام نہ ہمیشہ نے سیگمنٹ ہونے خوبصورت تے ساڑا پہلا سیگمنٹ ہونا وہ احمد شیر نال ہونا جڑا اسی ڈفرینٹ ڈشز دسنے تے آج دیکھنے ہو گے سیری حوالے نال اسیں کیا ڈشز دسنے تے پھر واپس اچھی اس خوبصورت ٹاپک کی تھوڑا کنٹینیو کرساں تے جلنے اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور الحمدللہ ہم آج 11ویں روزے کی سحری رکھ رہے ہیں، اور اگلے عشرے کی تیاری جیسے شروع میں بھی بات ہوئی تھی کہ ہم لوگوں نے کی ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ اب نیکسٹ عشرے میں جیسے ہی داخل ہو جاتے ہیں تو شاپنگ کرنا، لوگ تو کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو رمضان سے پہلے کر لیتے ہیں، لیکن عموماً جو شاپنگ کا مزہ ہے وہ انہی دنوں میں آتا ہے، بازار کافی زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سحری اور افطاری کی جو شاپنگ ہوتی ہے، ایک عید کی بھی شاپنگ الگ سے آ جاتی ہے، تو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں اور سیلیبریشن ہونی چاہیے رمضان میں، اور پازیٹیو، تو پھر مزہ آتا ہے۔ لیکن جہاں پہ پازیٹیو سوچ کی بات ہو وہاں پہ پازیٹیو کھانا بھی چاہیے، بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے کہ آپ سب چیزیں جو بھی کھا رہے ہیں وہ بیلنس ہو۔ اب اگر بات کی جائے کہ ہم لوگ
یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ بیلنس ڈائٹ لینی چاہیے، لیکن اس پہ کافی عرصے تک ہم لوگ چل نہیں پاتے. کچھ عرصے تک وہ ڈائٹ ہم لے تو لیتے ہیں، لیکن پھر دل کرتا ہے کہ وہی جو چٹپٹی چیزیں ہم کھاتے تھے، آئلی چیزیں کھاتے تھے، اب دوبارہ کھانا شروع کر دیں. میں اگر اپنی مثال دوں تو ایک ٹائم پہ مجھے ڈائٹ کرنا پڑا پیٹ کے لیے، تو پھر کچھ ہی دن بعد میں اٹھا گیا اپنی ڈائٹ سے کہ نہیں مجھے بھی چٹپٹا کھانا ہے. حالانکہ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ نہیں آپ ہاتھ روکیں، لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں پھر آپ جو کھائیں وہ کم کوانٹٹی میں کھائیں تو مزہ بھی آئے گا، اور پھر جو آپ کھا رہے ہیں اس کا نقصان بھی زیادہ نہیں ہوگا. آج کی ریسیپی کی بات چاکلیٹ کی بات کریں گے. چاکلیٹ جو کہ صحت کے لیے کافی مفید ہے. کافی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن جدید ریسرچ ہونے کے بعد پتہ چلا ہے کہ جی چاکلیٹ آپ کھا سکتے ہیں، اور آپ کو زیادہ اگر کھائیں گے تو آپ کے جسم میں کینسر کے خلاف قوت مدافعت بڑھتی ہے، اور آپ کینسر کے اگینسٹ یہ کافی کام کرتا ہے. تو چاکلیٹ بہت زیادہ نہیں لیکن کھانی چاہیے. ریسیپی بھی ہماری چاکلیٹ ڈیلائٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ لگ تو یہ افطاری کی ریسیپی ہے، لیکن آپ سحری میں بھی کھائیں گے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو سحری بالکل نہیں کھا سکتے، وہ صرف پانی پی کے یا دودھ پی کے گزارا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اگر وہ چاکلیٹ ہو، کچھ اس میں کریم ہو، نٹس ہو، تو پھر ریسیپی اچھی لگے گی. ریسیپی کے آپ اجزاء اپنے پاس نوٹ کریں. ہمیں جو چیزیں چاہیے، سب سے پہلے ہمیں بسکٹ چاہیے جو کہ کرنچی چاکلیٹ والے. اب کون سے برانڈ کے آپ نے لینے ہیں وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن چاکلیٹی فلیور اس میں آنا ضروری ہے. اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگی اگر ایک پیکٹ بسکٹ ہے اور تقریباً 3 لوگوں کے لیے آپ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے ایک پیکٹ بسکٹ، اور اس کے بعد ہمیں کریم چاہیے ہوگی، ایک چھوٹا کپ چاہیے ہوگا. اور اگر تو آپ چاہیں تو اس میں فریش فروٹ ڈال دیں، جیسے کہ کیلا، جیسے کہ سیب، اور جیسے کہ آڑو یا خوبانی، ایسی قسم کے کوئی بھی فروٹ آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن اگر پائن ایپل آپ ڈالیں تب بھی ٹھیک ہے. لہٰذا فریش فروٹ جو کہ اویلیبل ہے اور فریج میں ہر وقت ہوتے ہیں تو وہ زیادہ اچھے رہیں گے. کہ آپ ایک بنانا لے لیں، 1-2 خوبانیاں لے لیں، ایک آڑو لے لیں، بالکل فائن چاپنگ کریں اور کریم میں اس کو شامل کریں. تھوڑی سی چینی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، یا آپ ہنی ایڈ کر سکتے ہیں، یا براؤن شوگر جو کہ آپ کے ٹیسٹ کو ڈیولپ کرتا ہے، جو کہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ لے سکتے ہیں. ویسے اگر کم ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اور کیونکہ فروٹ میں اپنی مٹھاس ہوتی ہے. تو تھوڑی سی چینی لیں اور پھر اس کے بعد فروٹ میں مکس کریں کریم کے ساتھ. اس کے بعد آپ کو چاہیے چاکلیٹ سیرپ جو کہ اس کو ڈیلائٹ بناتا ہے، جو کہ اس کو چاکلیٹی فلیور زیادہ دیتا ہے، تو وہ چاہیے ہوں گے. اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ہوگا چاکلیٹ سپرنکل جو کہ وائٹ چاکلیٹ اور جو براؤن چاکلیٹ ہیں اس کے مل جاتے ہیں آسانی سے. ایک پیکٹ آپ ایک ٹائم لے لیتے تو کافی عرصہ چل جاتے ہیں. لہٰذا وہی تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون آپ کو یہ چاہیے ہوں گے 3 گلاس کے لیے. اگر تو 1 گلاس بناتے ہیں تو میرے خیال میں 1 ٹی اسپون سے تھوڑا سا زیادہ کافی ہوتا ہے. اچھا، کرنا کیا ہے کہ بسکٹ کا چورا بنانا ہے اچھے طریقے سے. اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہے کریم، تقریباً 1 ٹیبل سپون. 1 ٹیبل سپون آپ اس میں کریم شامل کریں گے. آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ملائم سا ایک ایسا سوفلے آ گیا جو کہ آپ کھاتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا کرنچی بھی لگے گا اور تھوڑا سا سافٹ بھی لگے گا. تو یہ چاہیے. اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے کہ جو کریم ہے ہمارے پاس باقی کی بچی ہوئی، اس میں تمام فروٹ جو کہ آپ کو پسند ہو، یا یہی جو فروٹ جو کہ بنانا، پیچ اور خوبانی میں نے کہا، یہ فروٹ آپ اس میں بالکل فائن چاپ کر کے کریم میں مکس کریں. اور پھر اس کے بعد آپ کو چاکلیٹ سیرپ سب سے پہلے کرنا کیا ہے، گلاس میں آپ لگائیں گے بسکٹ اور کریم سے بنا مکسچر. اور اس کے بعد آپ نے تہ لگانی ہے جو کریم میں ڈلے ہوئے فروٹس ہیں اس کی. ایک اوپر سے آپ چاکلیٹ جو کہ سیرپ آپ کے پاس ہے اس کی ٹاپنگ کریں گے. ٹاپنگ کرنے کے بعد تھوڑی سی آپ کریم اوپر جو کہ فروٹ آپ کے پاس ہے تھوڑا سا رکھ لیں. اس کے بعد چاکلیٹ سپرنکل ہے آپ کے پاس وائٹ کلر میں اور براؤن چاکلیٹ کے، تھوڑے سے آپ اس کے اوپر سپرنکل کریں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیا خوبصورت شکل نظر آ رہی ہے آپ کو ایسا لگے گا جیسے کسی اچھے ریسٹورنٹ سے یا کسی اچھے اسکریم پارلر سے جہاں پہ مختلف قسم کے ڈیلائٹس ملتے ہیں جو کہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گارنش کیے ہوتے ہیں. تو وہ لگے گا کہ جیسے آپ نے وہ بنایا ہے. وہ آپ کو خود بھی اچھا لگے گا، اور اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیں تو ان کو بھی اچھا لگے گا. لیکن یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ چاکلیٹ یا چاکلیٹ سے بنی چیزیں صرف بچوں کے لیے ہیں، ٹین ایجرز بڑوں کے لیے بھی ہے اور یوز کرنی چاہیے. تو آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہوگی. نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. ہماری
जिट्ठा साढ़ा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सेगमेंट सा ते सैरी ना टाइम आ ते अज ना सारा टॉपिक भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आ और जितना हो सकना दरूद जड़ा है ना वो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजो और कसरत नाल दरूद पाक पढ़िया करो और इस्तगफार पढ़िया करो। बहुत खूबसूरत महीना अल्लाह पाक असें दिता तो असें चाहिए ना कि इस महीने ना भरपूर असें फ़ायदा चाहिए। असें हर चीज़ तो जड़ा है वो आजकल ना दौर है कि हर चीज़ तो इंसान जड़ा है वो फ़ायदा उठाना तो एक अल्लाह पाक की तरफों रहमता ना महीना आ और अल्लाह पाक आखिया कि जितना हो सकना इस जड़ा तुम इबादत करा और ये महीना इस मारिया भी होना कि जड़ा है ना असा की एक चीज़ नहीं आदत होई विच है। अगर असा एक चीज़ पूरा महीना करसा ना जैसे असा ज़ाहिर गल हर एक इंसान गुनाहगार होना कि कंटिन्यूटी एक पूरा साल हो जड़ा है गुनाह करना वो सारी चीज़ें उसकी आदत होनी। लेकिन देखा एक वाहिद रमज़ान ना महीना होना कि जिस इंसान जड़ा है ना वो हर एक चीज़ हर एक बुरी चीज़ तू करने तो पहले सोचना कि यार ये ज़ाहिर सी गली माड़ा रोज़ा यार रमज़ान ना महीना है तो मैं ये चीज़ ना करा। तो बहुत ही खूबसूरत महीना है और इसकी बहुत ही फजीलत ही तो चूँकि सारा टॉपिक बहुत खूबसूरत सा और दुरूद पाक ने बारे से गल करने से तो मैम एक चीज़ मैं तुसां कोलों पुछसां कि जिस फरिश्ते जिस तरह आया कि हज़ूर पाक सल्लम पर दरूद भेजने या कुछ इस तरह तो इसने रिलेटेड कोई ऐसी कोई वाक़या होया या कोई ऐसी गल हुई तो वो भी साढ़े नाल शेयर करो। कायनात एक बहुत मैं समझनी आ कि रूह ज़िंदा करने वाला और ताज़ा करने वाला ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस मुबारक है उसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि अल्लाह ताला 70,000 फरिश्तियां ने ये ड्यूटी लाई है उन्होंने ये जिम्मेदारी आयद की है कि वह हर लम्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दरूद पढ़ने सुबह ना टाइम जिस टाइम होना है तो ये 70,000 फरिश्ते आसमान तो ज़मीन ते आने। सब तो पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी रोज़ा यकदस से कब्र मुबारक के उसना तवाफ़ करने और फिर उन्होंने दरूद सलाम पढ़ने। जिस टाइम शाम ना टाइम आना है तो ये 70,000 फरिश्ते वापस आसमाना ते चले जुलने और नवे 70,000 फरिश्ते ज़मीन ते उतरने। वो उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अनवर ना तवाफ़ करने उसते अपने परा नाल उसा मस करने और उस बाद वो फिर दरूद सलाम पढ़ना शुरू हो जाए। फिर अगली सुबह ये 70,000 फरिश्ते वापस चले जुलने और नवे 70,000 फरिश्ते आने। और इससे सब तो ज़बरदस्त और मज़े की गल ये कि जड़ा फरिश्ता एक दफ़ा ज़मीन ते उतर आया है दरूद पढ़ने मारूं उसने दोबारा वारी नहीं आन लगी क़यामत तक। यानी अल्लाह ताला एक बहुत वड्डी फरिश्तियां ने तुसी समझो कि फ़ौज और एक बहुत वड्डी तादाद लामहदूद तादाद इस अमर ते और फिक्स कर दी है कि उन्होंने काम ही ये है कि ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह हाजिर होकर दरूद सलाम पढ़ना होना है। तुसी अंदाज़ा लाओ इस इबादत नहीं और इस जड़े कलमात मुकद्दसा यानी दरूद शरीफ ने जड़े कलमात हैं इसकी अहमियत नहीं और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जी अल्लाह ताला की मुहब्बत है और मलाइका की मुहब्बत है कि किस तरह वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी ज़ात पाक के उसते दरूद सलाम पढ़ के अपनी मुहब्बत का इजहार करना। इसी तरह तुसी तको कि अल्लाह ताला सिर्फ ये चीज़ फरिश्तियां तक महदूद नहीं रखी बल्कि आम इंसान भी जदों इबादत करने तो यकीनन वो इबादत जी अल्लाह की बारगाह च मकबूल होनी। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह इरशाद फरमाया कि वो दुआ कबूल नहीं होनी अल्लाह की बारगाह च जिसने पहले और आखिरी दरूद शरीफ ना पढ़िया जले। यानी अगर तुसी एक हर बारगाह ना एक अदब होना है ना तुसी दुनिया ने वड्डे तो वड्डे बादशाह की बारगाह च भी चले चलो तो उसने बारगाह च हाज़र होने ने कुछ आदाब कुछ प्रोटोकॉल्स होने ना तुसी उन्होंने ख्याल रखने हो। इस तरह जदों तुसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह च अपनी कोई दुआ पेश करने हो अल्लाह की बारगाह जड़ा कायनात सब तो वड्डा बादशाह सब तो वड्डा सरदार सब तो वड्डा सुल्तान जिसनी बारगाह जी किसी की बारगाह हो नहीं सकनी। ज़ाहिर गल है उसने बारगाह च भी हाज़र होने ना कोई तरीका कोई प्रोटोकॉल कोई ऐवे जिस तरह ख्याल रखना ज़रूरी है। और वो की है कि जदों तुसी अल्लाह की बारगाह च कोई दुआ पेश करो तो तुसी 3 दफ़ा उसने शुरू और 3 दफ़ा उसने आखिरी दरूद शरीफ पढ़ो। एक तो ये कि जिहड़ी दुआ दरूद शरीफ ने दरमियान रख के अल्लाह की बारगाह पेश की जुलनी है वो कभी भी रद्द नहीं होनी दुआ ज़रूर कबूल होगी। दूसरा ये कि इसका मकसद ये कि वो दरूद शरीफ जो पढ़ रहे हो और दुआ जी तुसी कर रहे हो उसकी हैसियत इस तरह है कि जिस तरह दरूद शरीफ एक तश्त नहीं मानद है। एक तश्त यानी एक खूबसूरत प्लेट एक मजमा जिसा असी आने उस नहीं मानद है और उसने अंदर तुसी अदबन एहतरामन वो दुआ रख के अल्लाह की बारगाह पेश कर सकते हो। और ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह ताला ने यानी ईशान नहीं है कि अल्लाह ताला दरूद शरीफां ते कबूल करके ने और तुसां दुआ उठा के
سڑ چھوڑے پرے کہ نہیں دعا نہیں قبول کرنی، درود شریف قبول ہے۔ پھر دوسری جڑی چیز اساں درود شریف نے والے نال ملنی ہے وہ چیز ہے کہ درود شریف واحد او عبادت کائنات جیڑی ہر حال وچ اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہے۔ تسی نماز پڑھنے ہو نا، لیکن نماز تسی پڑھ کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر دیتی، ہن اللہ دی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ ہو سکتا ہے تسی نماز دی شرائط نہ خیال نہ کیتا ہوئے، ہو سکتا ہے کہ تسی نماز پڑھنے پہ ہو لیکن دماغ تو سنا کدرے اور ہوئے، ذہن تو سنا کدرے اور ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس پاک ذات دی مرضی ہے کہ وہ تسانی نماز قبول کرے نہ کرے۔ زکوٰۃ تسی ادا کرنے ہو، اس پاک ذات دی مرضی ہے کہ اسا قبول کرے نہ کرے، کیونکہ ہو سکنا زکوٰۃ نے پیچھے کدرے نہ کدرے دکھاوے نہیں سوچ ہوئے، شہرت نہیں سوچ ہوئے، عزت نہیں سوچ ہوئے۔ یہ جیڑی بھی تسی عبادت کرنے ہو نا، یقیناً اللہ پاک چاہے تو قبول کر سکنا ہے، لیکن چاہے تو ریجیکٹ بھی کر سکنا ہے، نامنظور بھی کر سکنا ہے۔ درود پاک نے حوالے نال یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عبادت کبھی بھی نامقبول نہیں کرنا، نامنظور نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس وچ انسان اپنی ذات ختم کر چھوڑنا ہے۔ تسی کدی اس درود شریف نے لفظاں تے غور کیتا ہے؟ اسی آہنے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اے اللہ تو درود بھیج۔ دیکھو کدی ایسا ہی نہیں آ کہ اے اللہ میں درود بھیجنا ہوں، نہیں، اسی آہنے اے اللہ تو درود بھیج کے تو درود بھیج سے تو یقیناً وہ تیری بارگاہ قبول بھی ہو سی۔ جدو اسی اپنا وہ عمل اللہ نے حوالے کر دیتا ہے، اپنی ذاتاں وچوں بالکل ختم کر دیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، پھر تسی اندازہ لاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس عبادتاں کس طرح اپنی بارگاہ نے اندر جڑا ہے وہ قبول نہ کر سکنا۔ اس معروف ہے کہ ساریاں عبادتاں، سارے کلمات طیبات اپنی جگہ بہت اہم ہیں، سارا کرو، عبادت بھی کرو، کلمات بھی پڑھو، لیکن اتنا درود شریف پڑھو کہ اللہ تعالیٰ جڑے اس درود شریف کی برکت کی وجہ تو اسانے روحاں واں زندگی دوے، اسانیاں جڑیاں ناپاک جسم انہاں پاکیزگی عطا کرے، اسانی جڑیاں ناپاک سوچن اللہ تعالیٰ انہاں پاکیزگی عطا کرے، اسانے انہاں ذہناں پاکیزگی عطا کرے تاکہ اسی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربت حاصل کر سکاں، انہاں نال محبت نہ اظہار کر سکاں، کیونکہ جیڑا بندہ دنیا جتنی محبت نہ اظہار کر سی یقیناً او قیامت والے دیہڑے اس نہ اتنا زیادہ اجر و ثواب اللہ نے بارگاہ حاصل کر سی۔ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سنی گفتگو سی، اور بہت ساری جڑا ہے نا میم جیسے ہے کہ جتنا ہو سکے یا جتنا ہو سکے وہ درود پاک پڑھو، اور چونکہ سارا ایک سیگمنٹ ہے بہت ہی خوبصورت نعت نہ سیگمنٹ ہے تے چلنے یہ بھی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ذکر ہونا، اسی بھی اللہ نہ ذکر ہونا، اور بہت ہی خوبصورت ایک کیفیت تاری ہوئی گشنی، بہت اچھا ماحول ہونا، اور یہ بھی میں پھر آکساں کہ اللہ نے طرف تحفہ ہونا کہ انسان اللہ پاک اتنی خوبصورت آواز دیتی اور ایک بہت خوبصورت مقصد مارے اسی استعمال کرنے پہ تے چلنے اپنے سیگمنٹ کی طرف تے پھر واپس ایسا تے مزید اس کی ڈسکس کرساں تے انفارمیشن کے انسان کے اساں کی اس تو کس طرح فائدہ چاہنا چاہیے۔ کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے الہام کی رمجھم سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں کلیوں کے
कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों पे तेरा नाम लिखा है, इल्हाम की रिमझिम सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, इल्हाम की रिमझिम। ऐ गुंबद खज़रा के मकीन मेरी मदद कर, ऐ गुंबद खज़रा के मकीन मेरी मदद कर, या फिर ये बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या फिर ये बता कौन मेरा सिवा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है कि मदीने फज़ा है, इल्हाम की रिमझिम। जी नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम सी जिसे तुसा सुनता, और माशाल्लाह जिस तरह साड़ा टॉपिक अज ना चलना पिया उसने लिहाज नाल बड़े ही खूबसूरत मैम भी असाई गल्लां दसने पेन, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु पर दरूद भेजना और दरूद ने फ़ज़ाइल कैसे, ये तुसा तक भी असां थोड़ी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई ताकि तुसा जड़ा है वो कसरत नाल ये चीज़ पढ़ो और इस तो फ़ायदा उठाओ। अल्लाह पाक जड़ा ना हर एक चीज़ जड़ी बनाई ना उस तो जितना जड़ा हर एक कलाम आ ठीक है उस ना कोई फ़ायदा आ, और उसने तुसा इन्हें इल्म और तुसा ने नेकियां तुसा ने दीन तुसा इजाफा कर सन, तुसा हेल्प कर सी कि जो है तुसा अपनी इस्लाह करी सको। तो जिस तरह मैम एक तो साड़ा दरूद आ, दरूद इब्राहिमी ठीक है, असा एक कसरत नाल पढ़ने मियाँ नमाज कोई कलाम शुरू करिए उस तो पहले क्योंकि ये असा आखी सकने कि असा की जड़ा है ना ताकत देना, ये असा की जिस
ہمیشہ میں شو شروع کرنے تو پہلے تساں بھی پڑھنے ہو سو میں ہمیشہ پڑھنی ہے, کوئی بھی کام کرنی وہاں مطلب اس تو آغاز کرنے تو پہلے میں ہمیشہ درود شریف پڑھنی ہے کہ اس میں سمجھنی ہے کہ میں کی طاقت دینا. اور اس طرح اس تو علاوہ کوئی ایسا درود پاک ہے جڑا ساڑے ناظرین ہے جسے خواتین حضرات مرد حضرات جڑا وہ پڑھی سکن, اس نے درجات کیا ہے, اس نے فضیلت کیا ہے, تساں وہ بھی دسی سکتے؟ بالکل کائنات جڑا درود ابراہیمی ہے جڑا اسی یقیناً ہر نماز وچ بھی اسی پڑھنے اس نے فضیلت اس نے اہمیت اپنی جگہ موجود ہے اور بہت زیادہ, بلکہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر انہوں نے سوال کیتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تساں تے کیڑے اسی کلمات درود پڑھانا, تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا درود ابراہیمی پڑھیا, آپے پڑھیا, آکھیا کہ تسی اس طرح پڑھیا کرو. لیکن اس نال پوری تاریخ اسلامی تاریخ نے اندر اسی تکاں کہ مختلف صوفیاء کرام, اولیاء کرام, اہل اللہ جنہاں واسی آنے ہیں, بزرگان دین, انہاں بہت سارے درود شریف لکھے, کیونکہ بیسک مقصد سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہے کہ درود پاک کا مقصد ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے درجات ماروں بھی دعا کرنی, نال انہوں نے اللہ پاک کی جڑی رحمت ہے اور اللہ پاک کا جڑا فضل ہے اس ماروں انسان دعا کرنا ہے نا. تو وہ کوئی بھی الفاظ ہو سکنے ہیں, تسی جس طرح نے بھی تسی اردو چ پڑھنا چاہو تاں بھی, تسی عربی چ پڑھنا چاہو تسی تاں بھی, لیکن کیونکہ عربی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان ہے اور اس جی بہترین زبان دنیا چ کوئی اور ہو نہیں سکنی, کیونکہ یہ زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولی ہے, استعمال کیتی ہے. تو لہٰذا بہت سارے درود پاک اساں بہت ساری کتاباں مل جلنے, تساں بھی سٹارٹ جڑا ہے وہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ پڑھیا, یہ تسی پڑھ سکنے ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم, اس تسی پڑھ سکنے ہو. اسی طرح جس طرح قصیدہ بردہ شریف اسان یہاں بہت زیادہ شوق نال سنیا بھی جلنا ہے, پڑھا بھی جلنا ہے, مولا یا صلی وسلم دائما ابداً. یعنی اس طرح جڑے کلمات تسی سمجھو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود بھیجا گیا, انہوں نے شان بیان کیتی گئی ہے, انہوں نے تعریف بیان کیتی گئی ہے, جڑا کلمہ تسی آسانی نال یاد کر سکو اور سب تو مختصر سائیں پتہ ہے وہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جڑا اسی سمپل کدی نام ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہنا تے ضروری ہے کہ اسی نال ہی لکھاں بھی اور پڑھاں بھی. تو جو بھی درود شریف تسی پڑھسو اخلاص نال محبت نال پڑھسو تو یقیناً اس نا فیض اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چو ضرور مل سکے. اچھا میں دیکھا لوگوں کی جس طرح آج کل نے ساڑے چلنی ہوئی جنریشن آکھ سکنے ہیں یا پورے لوگ ہیں جس طرح یہ بڑا فوکس کرنے انہاں چیزاں کی وظیفے اور انہاں چیزاں کی نا, تے کوئی ایسا اساں کسی پرپس مارے کسی مقصد مارے بھی یہ پڑھی سکنے ہیں جس طرح ظاہر کر لی اس نے فضائل ہونے کو نا کہ تساں وظیفہ کرو اس درود نہ تے یہ تساں نا کام ہوئی گیا سی یا کوئی اس یہ لا پڑھو, تو یہ کسی پرپس مارے پڑھنا صحیح ہے؟ کائنات میں سمجھنی ہاں کہ پوری دنیا درود شریف تو ورڈ کے وظیفہ کوئی نہیں, بے شک اگر کوئی سا جس بھی مقصد مارو پڑھے اللہ جی اسے برکت ضرور دینا ہے. یعنی تسی اندازہ لاؤ کہ ایک صحابی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت وچ حاضر ہوئے اور انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تساں تے کثرت نال درود پڑھنا وا, لیکن اگر میں اپنی دعا نہ ایک چوتھائی تساں تے درود پڑھاں تے ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن اس وچ بھی اضافہ کرو. انہاں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اپنی دعا نے تقریباً ادھے حصے تساں تے درود شریف پڑھاں تے ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بہتر ہے لیکن اگر اس وچ بھی اضافہ کرو تے اور اچھا ہے. انہاں آکھیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں تساں تے 2/3 حصہ اگر میں تساں تے درود شریف پڑھاں تے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن اس وچ بھی اگر اضافہ کر سکنے ہو تے کرو. انہاں فرمایا ہے پھر اج تو سرکار میں یعنی ہر وقت اور میرے وقت نہ جتنا بھی حصہ ہے میں سارے وقت تساں تے درود شریف پڑھساں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تسی واقعی یہ جو کر کے نو کہ تسی ہر ٹائم اپنے وقت نہ ہر حصے وچ میرے تے درود شریف پڑھو تو اللہ تعالیٰ تساں تو ہر غم دور کر چھوڑ سی اور ہر غم مٹا چھوڑ سی. یعنی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ ہیں کہ جیڑا شخص صبح و شام میرے تے درود پڑھنا ہے یا جڑا شخص اپنی کسی بھی مصیبت نے حل مارو میرے تے درود شریف پڑھنا ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بارگاہ اساں فیض
اس چیز کا ضرور ملنا ہے اور دعاواں ضرور قبول ہو جنیاں نا اس مارو پاویں سنی زندگی نہ جڑا بھی کوئی مقصد ہوئے اگر تمام آداب نہ خیال رکھ کے لوازمات نہ خیال رکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود شریف پڑھا جلے تے یقیناً اللہ تعالیٰ سنیا دعاواں ضرور قبول کرنا ہے تسی اتنا ہی اندازہ لا کے نا کائنات کہ اگر تسی ایک دفعہ درود پڑھنے ہو نا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ تعالیٰ اس نے بدلے تو سما 10 رحمتاں عطا کرنا ہے سبحان اللہ تو سانے 10 گناہ معاف کرنا ہے اور تو سانے 10 درجات بلند کرنا ہے یعنی ایک دفعہ درود شریف پڑھنے نال اتنا کچھ مل جلنا ہے اندازہ لاؤ جس امتی نے زبان تے ہر ٹائم درود شریف جاری رہے ہر ٹائم درود شریف جاری رہے اس مارو کتنی وڈی جڑی سعادت نہیں گل ہے کہ ایک مقام اے جا بھی آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اپنی بارگاہ نے قربت عطا کرنے پھر صرف اس نے اپنے مارو منگی گئی دعا قبول نہیں ہونی بلکہ اے جا بندہ اگر اپنی زبان تو بھول کے بھی کسی مارو کوئی دعا کٹ چھوڑے نا اللہ تعالیٰ جی بندے نے دعا قبول کر کے ماشاءاللہ سبحان اللہ تے اتنے اس نے فضائل اتنیاں ساڑی اللہ پاک دیکھا چھوٹی میں نہیں نا کہ اللہ پاک ہر چیز ساڑا دین بہت آسان ہے تو اس کی فالو تو ایک بار کرو نا ماشاءاللہ دیکھو اتنا خوبصورت کہ ایک چھوٹا جا درود پاک ہے ٹھیک ہے اگر وہ تساں کثرت نال پڑھسو تو اس نے کتنے فضائل ہے کتنی اس نے نیکیاں ہیں اور تساں نے درجات کتنے اس بلند ہو سن تے جس سے سارا ہمیشہ نال ٹاپک ہونا ڈاکٹر صاحب سارے نال ہونے اور بہت سی اسیں چیزاں دسنے بہت سے ٹپس دسنے تو آج بھی جلنے دیکھنے ہیں اسیں اج نے والے نال کیا ٹپس دسنے تو پھر واپس ایسا تو اس سے چیز کی اتھو کنٹینیو کر سا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر سجاد اور سحری کے پروگرام روزہ اور صحت میں آپ کی میری ملاقات روزانہ ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے جو ہیں وہ اچھے گزریں اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ بہت عرصے سے آپ کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے وہ کمفرٹ لیول اس کا جو ہے وہ بہتر ہو جائے اور آپ اپنی عبادات جو ہیں وہ اچھے طریقے سے کر سکیں روزہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے اس میں کسی دوسرے کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا اور ڈاکٹر سے پوچھ کے جب آپ روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو پھر یہ آپ کے دل کی اپنی کوئی بے ایمانی ہو سکتی ہے اگر آپ سارا دن اچھا طریقے سے گزار سکتے ہیں روزہ رکھ کے تو پھر آپ کو ضرور روزہ جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور اگر آپ کو کمفرٹیبل لیول جو ہے وہ اچھا نہیں ہے اور ڈاکٹر سے آپ پوچھ کے جو ہے وہ آپ آن ایزی پھر بھی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ روزہ چاہے نہ رکھیں اس کی قضا کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے بندے کو جو ہے وہ اپنے حصے کے روزے یا اس کو پیسے وہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اس کا پورا اجر و ثواب جو ہے وہ مل سکیں سال میں ایک مرتبہ تو ہوتا ہے یہ اور یہ آپ کی صحت کو اچھا کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ بہت اچھا ہے عام دنوں میں بھی کوشش کیجئے کہ ہفتے میں 1 سے 2 روزے ضرور رکھ لیں اس سے بھی آپ لوگوں کی خاص طور پر معدے کے جو امراض ہیں ڈائبٹیز ہے بلڈ پریشر کے امراض ہیں وہ بہت اچھے ہو جاتے ہیں اگر آپ ہفتے میں 1 سے 2 روزے عام دنوں میں بھی اگر آپ رکھ لیتے ہیں تو بہت اچھا جو ہے وہ آپ کا جسم رسپانس کرے گا آپ کر کے دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا ہم ہائی شوگر کے اوپر تو بہت زیادہ بات کرتے ہیں مگر لو شوگر کے اوپر جو ہے وہ ہم کم بات کرتے ہیں آج ہم لو شوگر پہ بات کریں گے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ لو شوگر ہو جاتی ہے اور ہائپوگلیسیمیا ہو جاتا ہے یعنی کہ آکسیجن جو ہے وہ دماغ کی طرف نہیں پہنچتی اور انسان کا جو ہے وہ بہت مشکل میں سنبھلنا ہو جاتا ہے کیونکہ ہائی شوگر کے ساتھ تو اگر خدا نخواستہ آپ کی 300-400 بھی شوگر ہے تو پھر بھی آپ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ کی لو شوگر ہو جائے جیسے کہ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ 40-50 پہ آ جاتی ہے اور دماغ کی طرف آکسیجن نہیں جا رہی ہوتی تو یہ پھر منٹوں سیکنڈوں کا کام ہوتا ہے کہ انسان کی ڈیتھ واقعہ ہو جاتی ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنی اگر آپ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں اور آپ جو ہے روزہ بھی رکھنا چاہتے ہیں تو مانیٹر کرتے رہیں فاسٹنگ اور رینڈم اپنی شوگر جو ہے 1 ہفتے کا ضرور اس کا جو ہے وہ ٹائم ٹیبل بنا کے لکھیں ٹائم کے ساتھ اور اپنے ڈاکٹر سے جو ہے وہ رجوع کریں کہ اگر خدا نخواستہ روزہ رکھنے سے بھی آپ کی شوگر لیول جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ چاہے جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں اگر آپ ہمت کر لیتے ہیں
جیسے کہ میں نے ارلیئر آپ کو بتایا کہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ جو ہے روزہ رکھنا چاہتے ہیں, اپنی بیماری کو آپ جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے, تو پھر بھی اللہ پاک آپ کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اگر آپ کی لو شوگر آف اینڈ آن ہوتی رہتی ہے اور آپ اپنے ورک پہ بھی, آفس بھی جا رہے ہیں یا گھر کا کام لیڈیز کرتی ہیں, بعض لیڈیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کئی گھروں کا کام جو ہے وہ صبح کر رہی ہوتی ہیں, تو ایسی صورتحال میں کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ اپنے بیگ میں کچھ چاکلیٹس اور پانی اور کچھ بسکٹس جو ہیں وہ ہر ٹائم آپ کے ساتھ ہوں گے. جہاں بھی آپ ٹریول کریں کوشش کریں کہ لو شوگر کے پیشنٹ جو ہے وہ ایسی چیزیں جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں, تو اس کا بہت اچھا جو ہے وہ امپیکٹ ان کی لائف پہ ہو سکتا ہے. خدا نخواستہ آپ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں کچھ کھانے کے لیے نہیں اور ایک دم آپ کو ہائپوگلیسیمیا یا شوگر لیولز جو ہیں وہ ایک دم ڈاؤن ہو جاتے ہیں. اس کے سائن اینڈ سمٹم یہ ہوتے ہیں کہ جسم جو ہے وہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے پسینے جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ روزے کو جاری نہ رکھیں, فوری طور پہ پانی, چاکلیٹس, میٹھا کچھ بھی آپ کھائیں جو آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. گھر میں ہے تو آپ شہد, شکر, گڑ کچھ بھی آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. فوری طور پہ جو ہے وہ میٹھا آپ کو لینا چاہیے اور وہ آپ کے لیولز کو جو ہے وہ بہتر کرے. چونکہ لوگ عمرہ کرنا بھی روزوں میں جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, مگر کووڈ کی وجہ سے اس کو بھی لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. اگر آپ کو اللہ پاک بلا لیتے ہیں تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہوٹل سے حرم شریف تک جہاں تک آپ کا پیدل راستہ ہے, اس سے بھی شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے. جن لوگوں کی ہائی شوگر ہوتی ہے اور وہ انسولین لگانے کے عادی ہوتے ہیں, مگر جب آپ عمرہ پرفارم کرتے ہیں اس میں حج بیت اللہ کے گرد طواف 7 چکر جو لگانے ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ رش میں کافی ہیکٹک ہوتا ہے, پھر صحیح آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کافی اچھا خاصا جو ہے وہ راستہ بن جاتا ہے. اگر آپ روزہ رکھ کے یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور آپ کی شوگر ہائی ہے تو وہ لو بھی ہو سکتی ہے, تو اس لیے پھر بھی آپ جب حرم شریف جائیں یا مسجد نبوی کی طرف تشریف لے جائیں تو اپنے ساتھ یہ چاکلیٹس, پانی اور جو ہے وہ بسکٹس رکھیں. ویسے تو آب زمزم وہاں پہ وافر مقدار میں ملتا ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اپنی بوٹل جو ہے وہ آب زمزم سے بھر کے آپ رکھیں. اگر خدا نخواستہ یہ سائن اینڈ سمٹم آپ کو آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ٹھنڈے پسینے آ رہے ہیں, جسم کانپ رہا ہے اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ کچھ آپ کھائیں, تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ فوری طور پہ روزہ جو ہے وہ کھول لیں تاکہ خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. تو کوشش کریں کہ جن لوگوں کو ڈائبٹیز کا مرض ہے اس کو کنٹرول کرتے رہیں اور اپنی میڈیسن اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھاتے رہیں, اور ایگزرشن والا کام جو ہے شوگر پیشنٹ روزوں میں نہ کریں. خدا نخواستہ ان کی شوگر لو نہ ہو جائے, ان کو مسائل ہو سکتے ہیں. یہ چھوٹی سی انفارمیشن تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں. یقیناً آپ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہوں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنے میزبان ڈاکٹر سجاد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. کہ کہنا سیری نے ٹائم ہوئی گیا ساتھ ہے تو بھی امید سیری کری کندی اسی اور اساں بھی کری کندی, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماحول ہے نا ہر کا رہنا. تو یہ ہے کہ اپنی دعائیں اساں بھی یاد رکھیو کہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ بہت اساں اچھی چیزاں دسنے. تو اج جڑا آیا وہ ٹاپک سارا بہت خوبصورت ہے, تو ٹائم شارٹ ہے, تو میں جتنا میں چاہنی کہ میم کو میں چیزاں پوچھی سکاں. ہمیشہ میں آنی ہے کہ میم نے جتنا فائدہ میں میم نے چاہیے سکا میں اس تو میں بھرپور فائدہ اٹھانی ہے. تو میم سے ایک کوشچن آ کہ مطلب موسٹلی لوگ کافی لوگوں کی میں تو اپنی انفارمیشن تھوڑی جی لوگوں کی دیا کہ موسٹلی لوگ انہیں کہ پریشان ہونے کوئی چیزاں انہیں نہیں سی انہیں کاروبار ہے جس طرح انہیں وہ کافی وظیفے وہ چیزاں کرنے ہونے. تو میں ایسا کہ کوئی ایسا درود پاک آ جڑا انہیں نہیں ہیلپ کری سکے اس چیز ہی کہ ظاہر بات ہی جڑا کلام پڑھا اس نے فضیلت اس نے ظاہر باری ہر چیز ہیلپ کرنا, لیکن ایک مخصوص کوئی چیزاں ہونی جڑیاں تساں پڑھا تو وہ جڑا اس پر اثر کرنی ہے. کوئی ایسا درود پاک تھا جڑا کسی نے پریشانی کی جڑا ہے وہ حل کرا ہے, کسی پریشانی چ راحت اسی فیل تھوڑی جو ہے سکون فیل ہوا ہے تھوڑا جا ایویں تے کائنات جڑا بھی درود شریف تسی پڑھو اس نیت نال کہ اللہ تعالیٰ سنی مشکل آسان کرے, لیکن اللہ تعالیٰ اس نے صدقے اس سنی مشکل ضرور آسان ہو سی. لیکن خصوصی طور تے ایک درود تنجینا ہے بیسیکلی اس نے وظیفہ کرنا, آپ بھی اس نے وظیفہ کرنا, یا تسی کار میں اندر باقاعدہ کسی مسئلے مارو اگر کرنا چاہنے ہوتے کچھ لوگاں میں جمع کر کے اس نا وظیفہ کرنا بہت زیادہ مجرب ہے اور اللہ نے بارگاہ چی قبول بھی, کیونکہ اس نا بیسک تسی لفظ تے غور کرو نا تو اس کا مطلب ہے نجات دینے اللہ درود. ہوں تسی جس مصیبت تو جس بیماری تو جس پریشانی تو نجات حاصل کرنا چاہنے ہو تسی باقاعدہ اگر اس نا وظیفہ کر سو
انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اسے مددگار ہوسن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے مطلب اساں جڑا ہے نا اپنی پریشانیاں استے جب میں ہے کہ اگر تساں اپنے کار وچ اہتمام کرو اور جس طرح میلاد شریف اپنے کار ڈفرینٹ جڑے ہے وہ لوگ کروانے, تو اس طرح یہ چھوٹا جا ایک شارٹ جا طریقہ ہے کہ اگر تساں نے اتنے وسائل نے اتنا وسیع نہ تساں اہتمام کری سکنے ہو, اتنی ظاہر گل ہر کوئی میم نہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اتنی وسیع طریقے نال اساں اس چیز کی کریے, لیکن یہ ہے کہ چھوٹا جا ہے کہ تساں چند لوگوں کی بلائی, چلو چند لوگ نہیں بھی ہوئی سکنے لیکن آپ اگر تساں اس کی کثرت نال پڑھو تو تساں نے انشاءاللہ ہر ویسے تو ہر کلام ہی جڑا ہے وہ راحت ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر تساں پڑھو تو تساں پریشانی انشاءاللہ ضرور دور ہو سی. تو میم جس طرح عام انسان ہونا ٹھیک ہے, ہر فرشتیاں نے تساں دسیا کہ انہوں نے کس طرح درجات ہے کیا, تو جڑا عام انسان درود پاک پڑھنا کہ میں یہ تک اپنے ناظرین کی دسی سکاں کہ اس نے کیا درجات ہے اور وہ پڑھنے نے تساں کی کیا مطلب اس نے بینیفٹس کیا ہے, تو تساں مجھے دسا کہ آخرت جڑا ایک عام انسان درود شریف جڑا پڑھنا اس نے آخرت کیا درجات ہے, اللہ پاک کیا فرمایا اس سے. دیکھو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریفاں قبر نہ نور قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. اور درود شریف وہ یعنی خوبصورت چیز ہے کہ جڑا بندہ دنیا تے درود شریف کثرت نال پڑھ سی نا, قبر وچ جس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر وچ بیسیکلی 3 سوال ہیں نا, من ربو کا, من دینو کا, من رسولو کا. بالکل جس ٹائم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہچاننے نا وقت آسی, اس ٹائم یہ درود شریف تساں مدد کر سی کہ تسی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کے اس تو زیادہ سے سمجھو آخرت وچ کی اساں اس کی فضیلت چاہی نہیں ہوسی کہ اسی اگر اس ٹائم کیونکہ گناہ گار نے اکھاں تے اس نے گناہ پردہ بن جو سن نا, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تے سامنے موجود ہو سن, لیکن پہچان وہی کر سکسی جڑا دنیا چ محبت جس کیتی ہو سی. اور اس سلسلے ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ حاضر ہویا اور اس عرض کیتی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کدو آسی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیوں تو قیامت نے بہت زیادہ تیاری کیتی ہے, تو سوال کرنا ہے قیامت کدو آسی. تو عرض کرن لگا نہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں تیاری تے نہیں کیتی, پر میں اللہ تو اس نے رسول نال محبت بہت کرنا ہوں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا بندہ دنیا جس نال محبت کرسی قیامت والے دیاڑے اس نال ساتھ اسی نال اس نال اسی. اس کا مطلب ہے کہ دنیا چ اگر اسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت نہ اظہار کرساں, کثرت نال درود شریف پڑھساں, تو یقیناً قیامت والے دیاڑے اساں سرکار نال ساتھ ضرور نصیب ہوسی. بے شک بے شک. اور میں ایک چھوٹا سمجھو کہ آج نے پروگرام نہ ایک تحفہ سمجھ کے نو بلکہ پورے رمضان شریف نہ ایک تحفہ وہ یہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زیارت نہ ایک طریقہ کار دسیا کہ تسی ماں اپنی اکھاں نال کس طرح تک سکنے ہو زندگی خواب نے اندر نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیڑا مومن جمعے نی رات عشاء نی نماز تو بعد 2 رکعت نفل ادا کرسی, اس طرح کہ ہر رکعت وچ سورہ فاتحہ تو بعد وہ 25 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھسی, اور پڑھنے تو بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھسی. اللہم صلی علی محمد نبی الامی جی, یہ اللہ درود 1000 مرتبہ پڑھسی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ضمانتاً فرمایا کہ اگلا جمعہ آنے تو پہلے اساں خواب میں اندر میری زیارت ضرور ہوسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا ایک خوبصورت عمل کہ سے اندازہ لاؤ جساں اپنی زندگی نے اندر ای زیارت نصیب ہو جلے اساں پھر دنیا اور آخرت کس اور چیز نہیں طلب اور جڑی وہ نہیں رہنی ہے. سبحان اللہ. مطلب اس تو بڑی گل اور کیا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت میں نے اس تو اگے تے مطلب کوئی چیز نہیں, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت جڑا ہے نا. تساں اگر اسی کثرت نال پڑھ سو تے اساں ہر چیز تے کرنے رہنے ہیں, راتی جڑا ہے نیٹ فلکس دیکھنے ہیں یا کوئی گیم کھیلنے ہیں کچھ اس طرح. اگر اساں وچ تھوڑا جا ٹائم کڈی تے اگر اساں اپنی عبادت واسطے کریے تے میں نہیں اس تو زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں. اور تساں دیکھیا کہ تساں دلی سکون ہوسی, چاہے انسان جتنا بھی پریشان ہوا ہے نا, جتنا بھی ہے قرآن پاک نہیں تلاوت کرے یا درود پاک پڑھے یا اللہ نہیں بارگاہ وچ حاضر ہوئے, اسی بڑا ایک مطمئن اور بڑا سکون ہونا. تساں ایک بار آزمائی دیکھیا کہ اگر تساں میم 5 ٹائم نہیں نماز پراپرلی 5 وقت نہیں پڑھ سو نا, تو تساں راتی بڑے سکون نال مطمئن ہوئی تے سو کہ بھئی اج میں پوریاں 5 نمازاں پڑھیاں اور میں اللہ نہیں بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں.
ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਮਾੜਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਔਰ मैं ये आसा कि दरूद पाक जो कसरत नाल पढ़ने रहो, कोई भी काम करने हो छोटा मोटा कोई भी, तो उसी अपनी ज़ुबान पर जो जारी रखो। तो इसने जो बहुत सवाब अजर लभसी। तो इंशाअल्लाह जो रमज़ान बाबरकत महीना आ, तो इंशाअल्लाह तुसां नाल मुलाकात होनी रहसी। तो अगले प्रोग्राम में तुसां नाल मुलाकात करसा। मैं तो हमारे नाल हमेशा जो मैम होने, मैम राजिया नवीद हमारे नाल होने, हमारे स्कॉलर। तो नैक्सट प्रोग्राम में तुसां नाल मुलाकात अच्छी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखियो। अल्लाह हाफिज़।